بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ موسم حج ہے۔ آج میں حج کے متعلق ہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ جس ذات پاک کا اسم اللہ نے آسمانوں سے محمد نازل فرمایا ہے، وہ اللہ کے صرف رسول ہی نہیں، آخری رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ یہ پہلا رکن ہے۔
دوسرا رکن ہے نماز۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی قول ہے امام احمد بن حنبل کا بھی۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کو فرض سمجھتا ہے پڑھتا نہیں ہے وہ فاسق فاجر ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا، اسے قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، جب تک توبہ نہ کرے اسے جیل سے نکالا نہ جائے۔ اتنا بڑا رکن ہے نماز، اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن اسلام کا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک جگہ ذکر آتا ہے۔ اور چوتھا رکن کیا ہے؟ روزہ۔ صرف رمضان کے روزے یہ فرض ہے، باقی جتنے کوئی شوق سے چاہے رکھے۔ اور پانچواں رکن حج ہے۔ یہ حج کا لفظ دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، حج پر ہا پر زبر بھی، زیر بھی، حج بھی اور حج بھی۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج البیت، حج نہیں، حج۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ حج کہنا ناجائز ہو گیا کیونکہ قرآن پاک میں حج آیا ہے، تو پھر مکہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں مکہ آیا ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ آیت حج کی فرضیت کی ہے۔ حج جب آتا ہے تو وجوب کے لیے آتا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، للہ میں جو لام ہے یہ اخلاص کا ہے، اسے للہیت کہتے ہیں، یعنی حج کرے نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد اپنے نام کا جز حاجی نہ بنا لے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ ایک فریضہ ہے، ادا کر دیا ہے، اور پھر اللہ سے دعا ہے مولا کریم حاضری دینا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے، قبول فرما لے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی قسمت میں قبولیت نہیں ہوتی، عمل کرتے ہیں قبولیت نہیں ہوتی۔ یہ قبولیت پانا اس کے لیے الگ محنت کرنا پڑتی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے عاجزی کے ساتھ کرے، مولا کریم میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ مجھے جھکنے کی توفیق دی ہے، تیرا کرم ہے کہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ گیا ہوں، یہ صدقہ کیا ہے، یہ تلاوت کی ہے، روزہ رکھا ہے، میں کچھ نہیں، تیری توفیق سے میں سب کچھ ہوں۔ عاجزی جب تک عمل میں نہ ہو قبول نہیں ہوتا۔ یہ 5 ہے اسلام کے رکن ہے، ہر مومن کو چاہیے ان کو مضبوط رکھے۔ نہ نماز میں کوتاہی ہے، نہ زکوٰۃ میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، اور کلمے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ تو ہماری جان ہے، اور جو اس کلمے پر رخصت ہوگا مدینے کے تاجدار نے فرمایا سیدھا جنت میں جائے۔ یہ 2 نام بڑے اعلیٰ ہیں، ایک اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا، بڑے اعلیٰ نام ہیں۔ کلمے میں یہ 2 نام اصل ہے، 12 حرف لا الہ الا اللہ میں ہے، 12 حرف محمد الرسول اللہ میں ہے، اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں، اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں، رب نے ملا کر رکھے ہیں۔ پیارے جتنے میں لفظ استعمال کروں گا اپنی توحید کے لیے، تیری رسالت کے لیے اتنے ہی لفظ استعمال کروں گا، وہ بھی بے نقط یہ بھی بے نقط، اور پھر ملائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ لا الہ اوپر ہے محمد الرسول نیچے ہے، نہیں، ایک ہی لائن میں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اہل سنت ہی ملاتے ہیں، عرش والے نے خود ملایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ جو ان کی ملانے کا قائل ہے اللہ کا نبی، اور اللہ بھی اسے اپنے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ملنے ملانے کا سفر ہے، یہاں جدائی نہیں، فراق نہیں، ہجر نہیں، علیحدگی نہیں، دوئی نہیں، وحدت ہے۔ قطرہ قطرہ ہی صحیح، قطرہ قطرہ ہی صحیح، جب دریا میں شامل ہو جاتا ہے دریا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، سن 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں حضور نے خود حج فرمایا ہے، ایک ہی حج فرمایا ہے۔ باقی جو حج فرمایا تھے وہ حج کی فرضیت سے پہلے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ رہتے تھے ہر سال حج فرماتے تھے، لیکن وہ فرضیت سے پہلے، جس طرح آپ نماز فرض ہونے سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے، نماز فرض ہونے سے پہلے، ہم نماز فرض ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھتے، کتنا فرق ہے۔ پھر برابر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، انما انا بشر مثلکم پڑھتا ہے، برابر کھڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ نبیوں کا سردار ہے، تجھے زمین پر چلنا نہیں آتا، وہ لامکان کی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے روندی جا رہی ہے، ملائکہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، حوریں نغمے پیش کر رہی ہیں، رب نے جنت کو سجایا ہوا ہے، اور آج اپنے بھی سارے پردے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم کہاں وہ کہاں، وہ حقیقت ہے، ہم خواب اور خیال ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اب جب حاجی جانے لگے حضور نے فرمایا جاؤ بھی حج کرو، حج کرو، فوری کرو۔ تو ایک امیر الحج ہوتا ہے، جس طرح نماز کا ایک امام ہوتا ہے، اس طرح حج کا بھی ایک امام ہوتا ہے۔ تمام حاجی اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ مناسک سمجھاتا ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، خطبے دیتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کتنے تھے؟ مسجد نبی تو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اب امیر حج کس کو بنائیں؟ ابو بکر تم اٹھو، ابو بکر تم جاؤ، حاجیوں کو لے کر جاؤ۔ یاد رکھ میرے دوست، سب صحابہ کی شان کے ہم قائل ہیں، ہم کسی صحابی کی تنقیص کرنا تو بجا، ہم تنقیص برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں بھی یہ کہتا ہوں، جب صحابی کا نام آ جائے زبان پر مہر لگا لو۔ ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی بات مانگیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے لوگوں میں نے اپنے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ جی اب یہ وعدہ کوئی توڑنے والی جماعت ہو سکتی ہے؟ کوئی فرد ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی مجتہد ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ وعدے پکے ہو چکے ہیں۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، الحسنہ کا معنی جنت ہے، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ایمان والوں سے رب راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ رب فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہذا کسی صحابی کا نام دیا ہے عزت، عزت، تنقید نہیں، تنقیص نہیں، توہین نہیں، تذلیل نہیں، شان والے صحابی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے، اور اپنے بارے کوئی جملہ ایسا کسی کی زبان سے نہیں سننا چاہتا کہ جس میں اس کی تنقیص ہو۔ ارے تو کیا، میں کیا، ہماری بھی کوئی بات ہے جس کے بارے اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ آپ نے کسی کا استثناء کیا ہے کہ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے؟ جو عراق میں ہوگا وہ نہیں ہے، جو شام میں ہوگا وہ نہیں ہے، سب صحابی کیا ہے؟ حق ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ کا نبی فرماتے ہیں یہ سچے پکے مومن ہیں، ان کے ایمان پر اللہ نے مہریں لگا دی ہے۔
تصدیق شدہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر الحج کسے بنایا؟ ابو بکر صدیق کو، جن دونوں حضور کی طبیعت ناساز تھی اور آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو جماعت کے لیے کس امام کا انتخاب ہوا؟ یہی کہو گے نا؟ دو رکن اسلام کی اعلیٰ ہیں، نماز اور حج۔ نماز بدنی عبادت ہے اور حج بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دو عبادتوں کے لیے امیر اور امام، پیشوا، مقتدا ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بڑا موضوع ہے۔ تو 109 ہجری میں تمام مسلمانوں نے، آل اسلام نے پہلی مرتبہ حج ادا کیا۔ جو حضور نے اللہ کے حکم کا اعلان فرمایا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا پیاری شان ہوگی، آپ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہوں گے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ صحابی بھی ہمارے جیسے تو نہیں نا، جن کے چادر کے چاروں کونے پاک صاف ستھرے ہیں، کوئی داغ نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں پاک کر کے اللہ کے نبی کی جناب میں پہنچایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے چنا ہے اور میری صحبت کے لیے صحابہ کو بھی رب نے چنا ہے۔ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس، اے لوگو قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم حج کرو۔ حج کا حکم وہاں عالم غیب میں ہوا، رب العالمین نے دیا، عالم شہادہ میں میرے رسول نے وہ حکم لوگوں تک پہنچایا۔ پھر ربی کا احسان ہے نا ہم پر۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مسئلہ پوچھنا چاہیے، جو عام طور پر لوگوں میں عادت نہیں ہے، مسائل نہیں پوچھتے، حج پر چلے جاتے ہیں، عمرے پر چلے جاتے ہیں، مسائل سمجھ کر نہیں جاتے۔ ایک بال بھی اگر کسی نے نوچ لیا ہے تو دم واجب ہو جائے گی احرام کی حالت کے۔ بڑی احتیاط چاہیے نا، اس لیے مسائل سمجھ کر سیکھ کر، سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ حج کیا جائے یا ایسے حاجی صاحب کے ساتھ حج کیا جائے جنہوں نے پہلے 1 2 4 حج کیے ہوں، مسائل خوب جانتے ہوں۔ کتاب جب بھی ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کتابچہ مطالعہ کر کے بلکہ ساتھ رکھے اور باقاعدہ ان کو دیکھتا جائے، رہنمائی حاصل کرے۔ یوں ہی نہ چلا جائے کہ میں جی میرا بھی ویزا لگ گیا، مجھے کہا گیا کہ تم آ جاؤ ایئرپورٹ پر، سمجھ کر جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اکل عامل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیونکہ حضور نے اتنا فرمایا تھا نا کہ حج تم پر فرض ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ۔ صحابی کے کیوں خیال آیا؟ رمضان ہر سال آتا ہے، زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، تو اسی طرح ہو سکتا ہے حج بھی ہر سال فرض ہو۔ فساکا تھا، نبی کریم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ اس صحابی نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، اکل عامن، حضور نے 3 مرتبہ خاموشی اختیار کی۔ یہ صحابی کون تھے اس حدیث میں ذکر نہیں آتا، لیکن محدثین نے نام تلاش کر لیا ہے۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کا اسم مبارک تھا۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بڑی جرت کی بات ہے، لیکن دین میں نہ شرم ہے نہ بزدلی ہے۔ مسائل چھوٹے چھوٹے بھی پوچھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے، اس لیے کہ ہمیں گھر سے تو روٹی تو ملتی ہے، مسائل نہیں ملتے، دین نہیں ملتا، وہ علماء سے ملتا ہے اور ان سے ہم رہتے ہیں دور۔ مجھے امام غزالی کی بات یاد آتی ہے، حجت الاسلام ہے، فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے لوگ چوپاؤں کی زندگی گزارتے، جانوروں جیسی زندگی گزارتے۔ یہ علماء کی
احسان اور کرم ہے، ان کے جو قریب رہے گا یوں سمجھیے جیسے اندھیرے میں بلب کے قریب ہے، جو دور ہوتا جائے گا لائٹ کم ہوتی جائے گی۔ ہم تو کہتے رہیں گے لیکن آپ بھی بڑے مستقل مزاج ہیں، داد دینی چاہیے گجرات والوں کو، بڑے مستقل مزاج ہو، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، نہ کسی کو ضرورت ہے، بس گاڑی بغیر پرمٹ روٹ کے چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے چلانی، دائیں چلانی ہے بائیں چلانی ہے، کس سپیڈ پر چلانی ہے۔ اللہ ہمارا محافظ ہو، اللہ ہمارا محافظ، وہی نگہبان ہے۔ جب 3 مرتبہ سرکار نے خاموشی اختیار کی، اب آپ نے کیا فرمایا؟ جو فرمایا لوح قلم پر لکھنے کے قابل ہے۔ میں سونے کا پانی معمولی سمجھتا ہوں، کس چیز سے لکھے جائے؟ ہیرے اور جواہرات جمع کر کے لکھو۔ نبی پاک نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں تیرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کوئی بات ذہن میں گئی ہے؟ قول تو واحد متکلم کا سیدھا ہے، یعنی اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض کرنے والا کون ہے؟ عرش والا۔ کہنے والا کہاں ہے؟ زمین پر، وہ کہاں ہے؟ آج یہ بھی مسئلہ بڑا عام ہے، اللہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور سچی بات ہے، جو زیادہ قریب چیز ہو وہ نظر ہی نہیں آتی۔ ابرو آنکھ کے بہت زیادہ قریب ہے، پیشانی آنکھ کے بہت قریب ہے، ناک بھی آنکھ کے قریب ہے، ہونٹ بھی آنکھ کے قریب ہے، لیکن یہ کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کتاب کو میں یہاں رکھوں تو بالکل مجھے کچھ نظر بھی نہ آئے، اس کا مطالعہ کرنا تو میں خاص فاصلے پر رکھتا ہوں۔ اگر تو پیشانی دیکھنا چاہے، ابرو دیکھنا چاہے، دیکھنے والی آنکھ ہے، پھر کیا ہوگا؟ ابرو کہتا ہے مجھے دیکھے آنکھ کہتی ہے میں پیشانی دیکھنا چاہتی ہوں، تیری کیسی پیشانی ہے؟ تو کیا کرے بھائی؟ آئینہ لائے نا، نہیں سمجھ رہے؟ آئینہ لائے، آئینے میں اسے آنکھ کو پیشانی دیکھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اس طرح رب کو دیکھنا ہے، آئینے جمال مصطفیٰ چاہیے۔ غالباً اس لیے مولانا ظفر علی خان صاحب تمہارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، کیا فرماتے ہیں؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے تیرے ذہن میں کیسا نقشہ ہے، جس نے بنایا اس کے پاس ہی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، انہیں کے پاس ایک ہی بنا کر میں نے سانچہ توڑ دیا ہے، اب دوسرا محمد نہیں بنائے گا۔ اللہ، یہ عجیب بات چلی ہوئی ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے وہ ہر جگہ ہے، ایک کہتا ہے نہیں، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، استوا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خیر مولوی پھر اپنی کشتی کرتے رہتے ہیں نا۔ اللہ اللہ، کیا فرمایا یاد رکھو گے؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کو رب نے کوئی اختیار نہیں دیا، اے اللہ کے نبی تجھے اختیار نہیں ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے میں کہہ دوں تو ہر سال واجب ہو جائے؟ یاد رکھ لے، اختیار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی اختیار، ایک تکوینی اختیار۔ تشریعی شریعت میں، تکوینی کائنات میں کیا مطلب ہوا؟ میرا نبی یہ تشریعی اختیار سے استعمال کر رہا ہے، حج اللہ فرض فرماتا ہے، یہ احکام اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں صرف محمد ابن عبداللہ نہیں ہوں،
میں صرف قریشی ہاشمی نہیں ہوں، مطلبی نہیں ہوں، مکی مدنی نہیں ہوں، بلکہ محمد الرسول اللہ ہوں۔ اگر میں بھی کہہ دوں رب فرض فرما دے گا۔ یہ اختیار کیا ہے؟ تشریعی ہے۔ اور ایک اختیار ہوتا ہے تکوینی۔ تکوینی کیا اختیار ہے؟ چاند کہاں چمکتا ہے، سورج کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے انگلی کی اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں آیا کہ نہ آیا؟ اگر اختیار ہی نہیں، مکے والے معجزہ طلب کر رہے ہیں، کہہ دو میں تو بشر ہوں، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنا عقیدہ پختہ رکھیں۔ اللہ نے اس کائنات میں رسول اللہ کو خلیفہ اعظم بنا کر بھیجا ہے۔ آدم خلیفہ ہیں، داؤد خلیفہ ہیں، نبی خلیفہ ہوتا ہے، لیکن ایک خلیفہ اعظم بھی تو ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں 4 وزیر اعلیٰ ہے تو ایک وزیر اعظم بھی تو ہوتا ہے نا، 4 اس کے تابع ہوتے ہیں، وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس طرح سارے نبی خلیفہ ہیں، آدم بھی خلیفہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد زمین میں میں تجھے خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ وہ بھی خلیفہ ہے، ہر نبی خلیفہ ہے، اور خلیفہ اعظم ہمارا نبی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائی جیت گئے ہو، جیت گئے ہو، بازی لے گئے ہو، ساری امتیں تیرے پیچھے ہیں۔ قیامت کے دن 120 صفحے بنے گی، 120 صفحے بنے گی، اولین و آخرین کی، سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی اور صف میں کھڑے ہوں گے۔ کل صفحے کتنی ہوں گی؟ یاد رکھیں گے؟ 120۔ سارے نبیوں کی جو صفحے ہیں وہ 40 ہوں گی، ہمارے ایک نبی کی صفحے 80 ہوں گی۔ اور حضور فرماتے میں اپنی امت کی کثرت پر اللہ کے حضور فخر کروں گا۔ اے اللہ یہ تھوڑے، اور بعض نبی تو ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ میں بات کرتا ہوں میرا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ذہن کو اجازت ہے نا؟ جی ذہن کو اجازت ہے کہ نہیں؟ تم بھی تو نماز میں ذہن کدھر کدھر لے جاتے ہو، کوئی پابندی آئے سوچتے ہو کہ نہیں؟ اور تراویح میں امام صاحب بھول گئے، سارے ہی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، سلام پھیرنے کے بعد اب کسی نے کہا جی 2 ہوئی، کسی نے کہا 3 ہوئی۔ ایک نمازی بولا کہنے لگے جب 1 ہوئی ہے، 2 بھی نہیں ہوئی، 3 بھی نہیں ہوئی، 1 ہوئی ہے۔ انہیں تجھے کیسے پتا؟ انہیں کہ میری 2 دکانیں ہیں، ایک رکعت میں 1 کا حساب کیا، دوسرا بھی باقی تھا۔ امام نے سلام پھیر دیا۔ ہم تو حساب ہی نماز میں کرتے ہیں۔ ہاں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، عمر فاروق نماز کی حالت میں لشکر کو ترتیب دے لیا کرتے تھے۔ ہم نماز میں سوچیں ہماری نماز کا وہ لطف نہ رہے، برکت نہ رہے، نورانیت نہ رہے، قبولیت نہ رہے۔ عمر نماز میں اگر سوچے تو اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ ہماری مسجد کا جو کلاک ہے نا بڑا تیز ہے، کوئی ڈھونڈ کر لاؤ اچھا سا کلاک جس کی رفتار بڑی سست ہو، وہ 1:30 بجائے گھنٹے کے بعد۔ میں نے تو بھی ایک حدیث جو مکمل نہیں کی، اور میں چاہتا تھا میں سارے مسائل ساری حدیثیں آج بیان کرتا۔ اللہ چلو جو حج پر جائے گا پوچھ لے گا، نہ پوچھے گا تو حج تو کر کے آ ہی جائے گا۔ تمہیں میں ضرور عرض کروں گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ تاخیر نہ کرے، اگرچہ تاخیر کی اجازت ہے، کیا پتہ صحت ساتھ نہ دے، وسائل نہ رہیں، اس لیے فوری طور پر حج کرنا چاہیے۔ بات حضرت عمر فاروق کی ہے، یہ ہمارے سے ہمارا عقیدہ بنتا ہے، مسائل اپنا مقام پر عقیدہ اپنی بنیاد۔ عمر فاروق نماز میں لشکر اسلام کو ترتیب دیتے تھے، کیوں؟ یہ لشکر اسلام جائے گا، حملہ کرے گا،
دشمن کو شکست دے گا، اسلامی حدود وسیع ہوں گی، اس علاقے کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوں گے، اسلام پھیلے گا۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب جب یہ خطبہ نہیں نا، یہ تو تقریر ہے، یہ اردو میں ہو سکتی ہے، فارسی میں ایران والے کرتے ہیں، اور بعض لوگ علماء جو انگلش جانتے ہیں، انگلش جہاں بولی جاتی ہے انگلش میں بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور وہ واجب ہے۔ عید کا خطبہ نماز کے بعد، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے، یہ بھی ترتیب رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے نا۔ اب خطبے میں مسائل بیان کرنا ہے۔ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، نہاون کی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے۔ کہاں عمر ہے، کہاں ساریہ لشکر اسلام کا سپہ سالار، دیکھنے والی آنکھ تو وہی ہے نا۔ خطبے میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ تمہیں بڑے اندھیرے میں بھائی رکھا گیا ہے، اس لیے کہ تم علماء سے دور ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی ہیں، پتہ ہے ان کا؟ حضرت زینب کی صاحبزادی، زینب حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ، خاتون جنت سب سے چھوٹی صاحبزادی صاحبہ، حضرت زینب کی صاحبزادی ہے، امامہ ان کا اسم مبارک ہے۔ میں بخاری کھول رہا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ حسن حسین جس طرح نواسے ہیں، امامہ حضور کی اسی طرح نواسی ہے، رشتہ برابر ہے، شان اپنی اپنی ہے، فضائل اپنے اپنے۔ تین صاحبزادیوں کے وہ فضائل نہیں جو تنہا خاتون جنت کے فضائل ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کے وہ فضائل نہیں جو ابو بکر اور علی کے ہیں، جو عمر اور عثمان کے ہیں۔ ساری امت کے ولیوں کی وہ شان نہیں جو بلال کی شان ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ 3 کتابیں ہیں جو قرآن کی شان ہے، کسی کی نہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، وہ 3 کتابیں آسمانی ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن کتاب بھی آسمانی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس لیے وہ چونکہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ نے کہا میں اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا، بس وقت آئے گا تو یہ چلی جائیں گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ کی صفت قدیم ہے، اللہ جب تک ہے ہمیشہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ علم کلام کا مسئلہ آ گیا۔ اس لیے کلام بھی اللہ کا قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو ہاتھ میں ہوتا ہے یہ حادث ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، کاغذ ہم نے بنایا ہے، لکھا ہم نے، یہ حادث ہے۔ لیکن جو کلام اللہ ہے وہ قدیم ہے، اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ میں علم کلام کا مسئلہ آپ کے سامنے چلوں۔ بات کیا کہنا چاہتا ہوں، میری نہیں، بخاری کی ہے، اور اس کو حدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری نے کیا لکھا ہے؟ یہ صاحبزادی صاحبہ حضرت زینب کی، میرے نبی پاک کی نواسی، نبی پاک ہر بچے سے پیار کرتے تھے، اور ہمیں نے یہ سبق دیا ہے، میں نے پڑھا ہے حضور محبوب الہی کے ملفوظات میں۔ اپنے بچے کو جتنے بوسے دو گے درجے بلند ہوں گے۔ انہیں دور نہ رکھو، انہیں گود میں بٹھاؤ، انہیں سے پیار کرو۔ یہ تمہارے مستقبل کا صرف سہارا ہی نہیں، دنیا سے جانے کے بعد تیرے لیے ہاتھ بھی تیرا بیٹا ہی اٹھائے گا۔ لیکن کمر علوم میں آتا جاتا ہو تو پھر ہی سمجھ آئے گی۔ سکولوں والے، کالجوں والے یہ کام نہیں سکھاتے، یہ ہم سکھاتے ہیں۔ محلے کے کسی بچے سے سلام لے کر دے، کسی پڑوسی کے گھر بچے سے مل کر دے، اور دارالعلوم میں آ کر کسی بچے سے ملاقات کر دے تو یہ زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تہذیب ہے، اخلاق ہے، تربیت ہے۔ ہاں، تم 9 بجے اٹھتے ہو، ہمارے بچے 4 بجے الحمدللہ اس وقت قرآن پاک لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، خراٹے پھاڑ رہے ہوتے ہو۔
امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آہا واہ نبی تیری نماز کیا ہے، آپ انہیں کندھے پر بٹھا لیتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے تھے، سجدے فرما کر پھر جب اٹھتے تھے پھر کندھے پر بٹھا دیتے تھے۔ تم نہ ایسا کرنا، نماز نہیں ہوگی، یہ نبی کی شان ہے۔ کہتے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ حضور قلب کا ہر آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں، بچے کو بٹھا رہے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، تو کیا ہے؟ ہاں نبی کا قلب ہر وقت حضوری میں ہے، نبی کا قلب ہر وقت حضوری میں ہے۔ یہ اس قسم کے کام میرے نبی کے حضور قلب میں مخل نہیں ہو سکتے۔ تیری میری نماز نہیں ہو سکتی، ان کی نماز میں فساد نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ خود ہی نماز ہے۔ ہاں بھائی حدیث مکمل کروں تو کیا فرمایا؟ لو قلت نوام لواجبت ولمستطعتم، لیکن تم ہر سال کر نہ سکو گے۔ پاکستان سے جانا 6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، تم کر نہیں سکو گے۔ پھر آپ نے فرمایا ضرور نہیں، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے چھوڑو، ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تم بھی خاموش رہو۔ یہ وجہ تھی آپ کے خاموش رہنے کی، آپ کو پسند نہیں آیا۔ انہیں سوال کیوں کیا؟ میں نے جو کہہ دیا حج کرو بس، اللہ خیر صلاح۔ آپ کسی کو کہتے ہیں پانی پلا، جی پانی پلا، تو وہ کسی برتن میں بھی لائے، ستھرا صاف ستھرا ہو، خواہ شیشے کا گلاس ہو، سٹیل کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کتنے گلاس آ گئے، مٹی کا بھی ہے، گجرات والے مٹی کے برتن ہی بناتے ہیں، مٹی کے گھڑے بھی بناتے ہیں، گھڑے پر پھر گھڑے کو سینے سے لگا کے دریا میں چھلانگ بھی لگا دیتے۔ یاد ہے تمہیں؟ کچھ نہیں پتا، کچا گھڑا رکھنے والے نے رکھ دیا، کچا گھڑا رکھ دیا۔ عشق نے کہا میں اسی کو سینے سے لگا کے، میں پکے کچے کو نہیں، میں خود پکی ہوں، میرا عشق پکا ہے، میں گھڑا کچا پکا نہیں دیکھتی۔ میرے دوست میں کیا تمہیں سنا رہا ہوں، تو 5 وقت نماز بھی باجماعت نہیں پڑھ سکتا، وہ کچے گھڑے کو سینے سے لگا کر ایک مرد ایک انسان کی محبت میں دریا کی موجوں کا مقابلہ کر رہی ہے، تو کہاں وہ کہاں؟ وہ تو عورت ہے، وہ تو ناقص العقل ہے، تو مرد ہے، 5 وقت باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے ہیں، وہ اپنے نبیوں پر بہت سوال کرتے تھے۔ جی آپ اگر اس نے پوچھ ہی لیا جی کس گلاس میں لاؤں، میں تمہیں لطیفہ سناتا ہوں، مسئلے نہیں پوچھتے، لطیفے تو سن لو۔ ایک تھا بڑا کنجوس آدمی، یہ نہیں میں کہتا تھا وہ گجرات کا تھا، کہاں کا بھی تھا بڑا کنجوس۔ کنجوس ہر جگہ تو پائے جاتے ہیں، جوتا ہر جگہ چوری ہوتا ہے، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، ہر جگہ چوری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ اعزاز صرف اہل گجرات کو کیوں ملا ہے؟ وہ بڑا کنجوس تھا، اس کے پاس آگے مہمان، اب بیچارے کی طبیعت تو تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو کچھ نہ کہوں، لیکن مجبور ہو گیا اخلاقی طور پر۔ اچھا جی آپ کچھ پئیں گے؟ جی پیوں گا۔ کیا پئیں گے؟ دودھ پئیں گے، شربت پئیں گے، روح افزا پئیں گے، جام شیریں پئیں گے، بہت سارے مشروب گن دیے۔ انہوں نے کہا دودھ پیوں گا۔ اچھا گرم پئیں گے کہ ٹھنڈا پئیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھنڈا پیوں گا۔ شیشے کے گلاس میں پیو گے کہ کسی اور برتن میں؟ انہوں نے کہا شیشے کے گلاس میں۔ اچھا چینی والا ہو یا بغیر چینی کا؟ انہوں نے کہا چینی والا۔ اچھا کرسی پر بیٹھ کر پئیں گے نیچے بیٹھ کر؟ انہوں نے کہا تو نے جو پلانا نہیں تو میرے سامنے خواہ مخواہ یہ کیوں سلسلہ رکھا ہے؟ وزیر اعظم جس کو بنانا ہے بنا لو، الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
میں کہتا ہوں یہ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہاری پرچی نے کتنی کتنی آگ لگائی ہوگی، اس لیے کہ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس کو پرچی دے رہا ہوں یہ میرے نبی کا دین جاری کرنے کا عہد کر کے آیا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ میرے گھر کی گلی بن جائے، نالی بن جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے نا۔ برادری سسٹم کون پرچی دیتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ امام حسین کی شان ہے، فاطمہ کے لال کی شان ہے، نبی کی کندھوں پر کھیلنے والے حسین کی شان ہے۔ اسی کا کٹ جاؤں گا، بچے کٹوا دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، میں اس جھنڈا جس کو رسول اللہ نے بلند کیا ہے نیچے نہیں آنے دوں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہی نہیں ہے۔ جو اب وزیر اعظم بنیں گے وہ اب تو بڑے خوش ہیں نا کہ 22 سال کے بعد مجھے یہ موقع ملا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کے لیے قائم ہوا تھا اس میں پھر لا الہ الا اللہ کو ابھار کر دکھاؤں گا۔ مسجدیں نمازوں سے بھر جائیں گی اور بینک کا نظام ختم ہو جائے گا، سود اس ملک میں ختم ہو جائے گا، اور یہ جو مخلوط تعلیم ہے میں ختم کروں گا، رشوت ختم کروں گا۔ اس نے کہا ہے اللہ، تو پھر آپ نے کیا کام کیا ہے؟ کیا کام کیا ہے؟ یہ اس سے یاد لینا چاہیے تھا کہ ملک میں صفایا کر، بے حیائی پھیل رہی ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بھائی کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے، طلاقوں کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کس کا نقصان ہے؟ موبائل کا۔ کس کا نقصان ہے؟ انٹرنیٹ کا۔ کس کا نقصان ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کا۔ کیا یونیورسٹی پر کروڑوں روپیہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، وہاں قرآن کا بھی درس دیا جاتا ہے، وہاں نماز کی بھی تاکید کی جاتی ہے، شرم و حیا بھی سکھایا جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی بتائی جاتی ہے۔ ہاں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، تیسری میں فیل، سکول جاتا نہیں، تو وہ مدرسے لے آتے ہیں، مولوی صاحب اس کو قابو کرو، یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ اس کو ہم کیا کریں؟ ایک ذہین لڑکا لاؤ ہمارے پاس، ہمارا 8 سالہ کورس ہے، صرف سے لے کر فارسی سے لے کر صرف ناب سے لے کر فقہ سے ادب، معانی اور تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، یہ سارے فنون پڑھانے کے بعد انشاءاللہ ممبر پر بیٹھے گا تو کالا کالا رسول اللہ، کالا کالا رسول اللہ۔ لیکن تیرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے، تو خود دین سے نفرت کرنے والا ہے۔ بڑا اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، سجدہ دے لیتے ہیں الٹا سیدھا، پتہ نہیں پیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ پیٹ میں رزق حلال ہو، لقمہ حلال ہو، سجدہ دینے کا لطف آتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تیرا سجدہ قبول ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک پیغمبر کی قوم پر اس لیے عذاب آیا تھا، وہ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تولنے میں کمی بیشی کرتے تھے۔ ویل للمطففین، قرآن پاک کی یہ سورت ذرا دیکھنا، ترجمہ پڑھنا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ میں، تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ ہم اسے جرم ہی نہیں سمجھتے، معمولی بات ہے، 4 پیسے تو آج بھائی کما لیے نا، اس کو بیوقوف بنا لیا۔ میرے دوست، میں دل کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، دنیا کا کوئی حکمران تیری میری قسمت کو نہیں بدل سکتا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب تک قوم خود نہیں بدلے گی ہمارے ملک کا نظام کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ یہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہیں، جن کی شکل ہی دیکھو تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کس جہان سے آیا ہے۔ شکل بھی بتاتی ہے نا، دل کا آئینہ دار چہرہ ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے، چہرہ بتاتا ہے۔ پہلے ایک ڈنڈے والے آ گئے تھے، قوم نے کہا وردی اتارو وردی اتارو، وہ کتے لے کر لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ وہ کمال عطا ترک کا آئیڈیل لے کر آیا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے کیا کر گئے ہیں، اب کیا کریں گے، آنے والے کیا کریں گے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
جب تک ہم اپنے اندر سوچ میں تبدیلی نہیں پیدا کریں گے، اپنے اعمال بتاؤ. اب عمر تو نہیں آئیں گے جو نمازیں پڑھائیں، ڈنڈے ماریں. ایک دن حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی صبح کی، آپ کا زمانہ خلافت ہے، خلیفہ تو وہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا پیشوا امام وہ ہوتا ہے، صدر وہ ہوتا ہے، وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جو مصلی رسول پر کھڑا ہو، جس میں یہ اہلیت ہو منبر پر بیٹھ سکے. آپ نے نماز پڑھائی، سب صحابہ پر نظر ڈالی، آپ خوب حاضری لگاتے تھے. یہ حضور کے زمانے سے ہی آپ کو عادت تھی، آپ ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے حضور کے دیکھتے رہتے تھے. کوئی بھی اٹھا ہے بیٹھ جا، تلوار بے نیام ہاتھ میں ہوتی تھی. یہ نبی کی شمشیر بنانا ہے عمر، کسی کو جرأت نہیں بات کرنے کی. کسی نے بے ادبی کی، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں یہی مسجد میں آپ کے سامنے اس کو قتل نہ کر لوں. حضور ٹھنڈا کرتے تھے، نہیں عمر بیٹھ جا، نہیں عمر بیٹھ جا، تو ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. کیا بات ہے، وہ اسلام کی عمر ہے. جو عمر کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اہل بیت کا محب نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے. جو ابو بکر کا دشمن ہے، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، دائیں بائیں رہے ہیں، سائے کی طرح رہے ہیں، حضور کی خدمت کی ہے، نمازیں ساتھ پڑھی ہیں، جہاد ساتھ کیا ہے. اللہ تو آج اس سے دشمنی کر رہا ہے. سنا آپ نے، ایک آدمی نماز میں نہیں ہے، سارے کان کھول کر سن لو یہ مسئلہ. ایک آدمی نماز میں نہیں ہے، آپ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے، اتفاقاً اس کا گھر راستے میں تھا اور اس کی والدہ سامنے بیٹھی تھی. حضور نے فرمایا آج تیرا بیٹا مسجد نہیں آیا. یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خطاب کا فرزند عمر ہے، جو نبی نے سبق دیا ہے آج بھی یاد ہے. میرے دوست، جو بھی کسی منصب پر پہنچتا ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، کچھ کماتا ہے. ابو بکر اگر منصب پر پہنچے، بیٹھے، اپنی اولاد کے لیے کتنی پراپرٹی بنا کر گئے. عمر فاروق نے اگر 22 مربع زمین پر حکومت کی ہے، اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ بنا کر دے کر گئے ہیں. جب منبر پر آتے تھے 4 5 پیوند کرتے کو لگے ہوئے ہوتے تھے. میں اب عمر کی آپ کو باتیں سناؤں تو آدھ گھنٹہ اور چلا جائے گا. ہاں، یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری جان ہے. ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا سنی تیرا کام ہے. اور ان لوگوں سے بائیکاٹ کر جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں. اور یہ وہ دور آ گیا، رافضیت و خارجیت سر نہیں اٹھا رہی، تمہارے سروں پر سوار ہو گئی ہے. انشاءاللہ کبھی میں اس کا بھی ذکر کروں گا. میں آج تو یہی حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. عمر فاروق نے بوڑھی اماں سے پوچھا تیرا بیٹا کیوں نہیں آیا نماز کے لیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ مسجد کا ملا نہیں، استاذ نہیں کہ اصل قرآن پڑھانے والا، سکول کا ماسٹر نہیں ہے، محلے کا کوئی بزرگ نہیں ہے، امیر المومنین ہے، ہزاروں کام کرنے والے سلطنت کے. لیکن یہ سب سے اہم کام ہے. میری اس اسلامی ریاست میں کوئی بے نماز میں نہیں دیکھ سکتا. جس گھر میں تو رہتا ہے تو بھی عمر کا وفادار بن جا. تیرے گھر میں بھی کوئی ایک ایسا فرد نہ ہو جو بے نماز ہو، خواہ بیوی ہو، خواہ بیٹا ہو، خواہ چھوٹا بھائی ہو، سب سجدہ کرنے والے ہوں. اور میں اس ہاتھ کو چوم لوں گا جس نے ٹی وی کو توڑ دیا ہے. میں اس ہاتھ کے بوسے لوں گا جس نے بیوی کو جگانے کے لیے صبح پانی کی چھینٹے مارے ہوں. اٹھ اللہ کی نیک بندی. مجھے بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں، کیا کروں؟ آپ کو بھی جلدی ہوتی ہے جلدی آپ کو؟ مجھے جلدی ہے. قافلہ جا رہا ہے، اس میں شیخ سعدی صاحب بھی ہیں. رات ہو گئی، اعلان ہوا کہ یار رک جاؤ، آرام کرو. آرام کیا. یہ آرام کرنا ضرورت ہے، سنت ہے حضور کی. کل کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. فرماتے کہ سحری کا وقت ہوا نا، ایک جوان نے نعرہ لگایا، گریبان پھاڑا، جنگل میں غائب ہو گئے. اسے کیا ہوا بھائی؟
بہت وقت گزر گیا، قافلہ روانے کو تھا، ہونے کو تھا، وہ آ گیا مستی کے عالم میں. بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ اسے کہا اللہ کرے جو مجھے ہوا ہے تم سب کو بھی ہو جائے. کیا ہوا؟ کہنا میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے پرندوں کی آوازیں سنی، چڑیاں بول رہی ہیں، ادھر کوئل بول رہی ہے. کوئل کی کبھی آواز سنی ہے؟ کتنا درد ہے اس کی آواز میں. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ بلبل کو نغمہ کس نے دیا ہے؟ یہ ہدہد کے سر پر تاج کس نے سجایا ہے؟ یہ بغیر پیروں کے سانپ کو دوڑنا کس نے سکھایا ہے؟ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ ہمیں پیٹ کی فکر ہے، کبھی سوچا ہی نہیں. وہ فرمانے لگا نوجوان میں نے پرندوں کی آوازیں سنی، یہ اللہ کا ذکر صبح کو کرتے ہیں. میں نے کہا کتنی شرم کی بات ہے، میں عالم زاد ہو کر سو رہا ہوں اور پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کتنے لوگ یہاں بیٹھے مسجد میں اس وقت میرے علم میں ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی صبح کی اذان کا جواب ہی نہیں دیا، کلمہ نہیں پڑھا، دعائیں نہیں مانگی، کیونکہ آنکھ ہی 9 بجے کھلتی ہے. تو مومن ہے، اللہ تعالیٰ تجھے پکا مومن بنائے، 5 وقت کی نماز تجھے نصیب فرمائے. اور بوڑھی اماں کیا کہہ رہی عمر فاروق کو؟ جی حضور وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، بس صبح کے وقت آنکھ لگ گئی ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو نعت خوانی کی محفل جب آتے ہیں 3 بجے تک، 3 بجے سلام ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا کامیاب پروگرام رہا، اب جا کر سو جاؤ. اب اذانیں ہوتی تو ہوتی رہیں، ہم نے ساری رات عشق رسول میں گزار دیے. افسوس ہے اس عشق پر جو نماز کے لیے بھی سر جھکانے کی توفیق نہ مل. وہ کیسا عشق ہے؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ سنو، یاد رکھو. حضرت عمر نے فرمایا ساری رات سو کر گزارتا، صبح کی نماز با جماعت پڑھتا، وہ بہتر تھا. وہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت ہے. نفلوں کے لیے ساری رات گزار دی، اور فرض کے وقت کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب قیام کا وقت تھا، اب سو گیا ہے. اس سونے سے، نفل پڑھنے سے فرض نماز با جماعت پڑھنا افضل ہے. دوستو محنت کرو، محنت کرو، دین سیکھو. پہلا فریضہ ہر مومن پر دین سیکھنا، نمبر 2 اس پر چلنا، دوسرا فرض، تیسرا آگے لوگوں تک پہنچانا دین کا. یہ ہر کلمہ گو کی 3 ذمہ داری ہیں. دین پہلے سیکھے، پھر اس پر چلے، اور پھر لوگوں کو چلائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے، ہر محلے میں، ہر مسجد کی نمازی ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو اٹھائیں، بیدار کریں. جاگو جاگو، اپنا فرض سمجھو، پڑھو نمازیں، 5 وقت مسجد میں آؤ. یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں اگر گھروں میں نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب سے پہلی عمارت رب نے زمین پر کون سی بنائی؟ کوئی میرج ہال بنایا؟ کوئی پلازا بنایا؟ کوئی ہوٹل بنایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے زمین پر رب نے کعبۃ اللہ کو بنایا. یہ تیری مسجد ہے، مسجد حرام. اس زمین پر آبادی شروع ہونے سے پہلے، آدم کے زمین پر آنے سے پہلے رب نے مسجد تعمیر فرمائی، خود تعمیر فرمائی ملائکہ کے ذریعے. مسجد سے پیار کرو. حضور نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے. کیسا سایہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ان میں سے ایک وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکتا ہوگا. میں مسجد سے آ رہا ہوں، اب پھر مسجد میں جانا ہے، میں زور پڑھ کر جمعہ پڑھ کر آ رہا ہوں، عصر کو پھر جانا ہے، عصر پڑھیے مغرب کو پھر جانا ہے. آج ہمارا اجلاس ہے، آج ہمارا پروگرام ہے، آج بیان ہے، آپ درس قرآن ہے، چلو مسجد میں. نمازیں پڑھنا، مسجد کو آباد کرنا. مسجد میں یہ چیز نہیں ہے، اس کو لگانا، مرمت کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر عرش کا نہیں سایہ، عرش کا نہیں سایہ، طوبہ کا نہیں سایہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سایہ. کیسا ہوگا؟ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ.